آپ کی پارٹی کے لیے فواد بھائی یہ بڑی مس لیڈنگ نوشن رہی ہے، اور عمران صاحب کے لیے بھی، کہ عوام عمران کے ساتھ ہے، عوام کے دل عمران کے ساتھ ہے. میں چلے آپ کی بات یہاں تک مان لیتا ہوں. اب جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ عوام ساتھ ہے، تو جناب اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو انلیگلی ہراس کر کے رکھا گیا ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، انلیگلی حراست میں رکھا گیا ہے، تو عوام ساتھ ہے تو عوام سڑکوں پہ ہوتے، پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہوتے. یہ کیسے عوام ساتھ ہے کہ جو عمران بند ہے اور آپ کے خیال میں انلیگل ڈیٹینشن میں ہے، اور عوام پھر بھی ساتھ ہے؟ عوام تو ساتھ نہیں نکلی، ورنہ دیکھیں تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی، 2 سال کا 2 گھنٹے عمران اندر نہ رہتا. نہیں کامران، آپ یہ بات نہیں کر رہے دوبارہ. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ عوام کو تو بس بندوق نکال لینی چاہیے تھی جب ان کے اوپر فائرنگ ہو رہی تھی. عوام کو تو جب 34,000 لوگوں کو پرچہ کاٹ کے اٹھا کے جیلوں میں پھینکا جا رہا تھا، تو عوام کو تو چاہیے تھا کہ وہ آگے سے باقاعدہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ اور وہاں پر لڑائی میں آ جاتے. دیکھیں یہ تو دوبارہ میں آپ سے یہ کہوں گا، دس از ناٹ اے نہیں گڈ نہیں، میں یہ نوشن. نہیں کہہ رہا. نہیں آپ یہی کہہ رہے ہیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ووٹ ہوئی تو لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. آج بھی آپ اس ڈر سے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرا سکتے کہ لوگوں نے تو عمران خان کو ووٹ سر دینا ہے. پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے آپ نا یہ کہہ فواد بھائی، پیسفل جی پروٹیسٹ ہوتا ہے، آپ بیٹھ پھر جاتے ہیں جا پیسفل کے، پروٹیسٹ جی پروٹیسٹ کامران کرتے بھائی. ہیں، ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں، گولی تھوڑی چلاتے ہیں آپ. تو آپ اس طرح کریے نا کہ حکومت کو کہیں کہ ایک پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت دے دے تاکہ وہ لوگ پیسفل پروٹیسٹ کر سکیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو لندن گئے ہوئے، آپ کو میرے خیال ابھی 15 دن نہیں ہوئے اور آپ بدل سے گئے ہیں. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ سدا لندن میں ہی رہ رہے تھے. ایسا نہیں ہے. پاکستان کے اندر پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت نہیں ہے لوگوں کو، اور یہ آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے. اچھا اب ایشو یہ ہے، فرق صرف آپ کے آرگومنٹ میں آپ بات کر رہے ہیں بیسیکلی. دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ریئل پالیٹکس ہے، آپ کہہ رہے ہیں ریئل پالیٹکس میں تو آپ لوگ بڑے کمزور ہیں، پی ٹی آئی کمزور ہے، تو حکومت کو کیا ضرورت ہے جب ہر چیز مینج ہو رہی ہے تو وہ کیوں بات کرے. میرا نقطہ نظر تھوڑا ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب تک حکومت، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیتے اور پاکستان کو ہم نارملائز نہیں کرتے، یہ سسٹم انسٹیبل رہے گا. کیونکہ دنیا میں کبھی کیوں پہلے دنیا میں آپ 6 6 مہینے کے جو شہزادے تھے ان کو بادشاہ بنانا پڑتا تھا. وہ وزیر خود ہی حکومت کر رہا ہوتا تھا لیکن اس کو بادشاہ بنانا پڑتا تھا لیجٹیمیسی کی وجہ سے. آج کی دنیا میں ڈیموکریسی کے علاوہ، ووٹ کے علاوہ گورنمنٹ کو لیجٹیمیسی نہیں ملتی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے پریزیڈنٹ کا، پرائم منسٹر جو ہے ان کو تو آپ نے ڈی گریڈ کر دیا ہے. اب تو فورن منسٹر بات کرتے ہیں ان سے تو جو ہے وہ کوئی سیریس بندہ لیتے ہی نہیں ان کو. نہ یہاں پہ نہ اپوزیشن ان کو سیریس لے رہی ہے، نہ ہی باہر کی دنیا انہیں سیریس لے رہی ہے. سو دیکھیں ملک اس طرح سے تو نہیں چل سکتا. آپ کو ملک کے اندر کوئی ڈیجورے سسٹم لانا پڑے گا، اور ڈیجورے سسٹم کے لیے بہت اہم ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سپیس دیں حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، اینڈ لائک وائز حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سپیس دے عمران خان. سر مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ وغیرہ کے فورن سیکرٹریز یا فورن منسٹر جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ سے بات کرتے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو تو پریزیڈنٹ بھی ہمارے پرائم منسٹر سے بات نہیں کرتا. لیکن آپ ہی نے اور آپ کی پارٹی نے پورا ایک بیانیہ بنایا تھا کہ جب ٹرمپ آئے گا تو گولڈ سمتھ صاحب کی جو لابی ہے امریکہ کے اندر، یا جو اوورسیز پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ٹرمپ کو، ان کا اتنا اسٹرانگ لابی گروپ ہے، اور ٹرمپ خود بھی مائل بکرم ہے عمران خان کی طرف کہ وہ آتے ساتھ ہی حکومت پاکستان پہ پریشر ڈالے گا. آپ کی باقی کیلکولیشنز کی طرح یہ کیلکولیشن بھی غلط ثابت ہوئی. واٹ وینٹ رانگ کہ بجائے اس کے کہ وہ عمران کی خاطر کچھ کرتا ٹرمپ، اس نے تو الٹا عمران نے جس کے ساتھ پھٹا لیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کے سربراہ کو بلا کر جو ہے وہ جھپیاں ڈالی ہیں. ان سے وہ امپریس ہے، ان سے وہ اپنا مشورے کر رہا ہے اسٹریٹجک خطے کے اوپر، اور انڈیا جل رہا ہے. تو یہ واٹ وینٹ رانگ؟ آپ کا بھی کیلکولیشن ٹرمپ کے اوپر یہی تھا، آپ کی پوری پارٹی کا بھی یہی تھا، باقیوں کا بھی، بڑے لوگوں کا، یہ دانشوروں کا تھا. آپ کی ساری کیلکولیشن کی طرح یہ والی بھی غلط ثابت ہوئی سر. ساری لابی شابی فیل ہو گئی ادھر جا کے، دیکھیے عمران کے حق میں جو سچی لابی آ بات رہی ہے تھی. کہ سچی بات ہے کہ ایک پاکستانی کے طور کے اوپر تو مجھے بڑی خوشی ہے، کیونکہ جس طرح سے ہندوستان کو آگ لگی ہے، وہاں کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ جس طریقے سے اس کے اوپر پٹ رہے ہیں اس ملاقات پہ، اس پہ تو ظاہر ہے کہ مجھے بڑی خوشی بھی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی اس وقت بین الاقوامی سطح کے اوپر، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں جو کامیابیاں ٹھیک ہے. حاصل ہوئی ہیں وہ یقیناً ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم سب کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑے فخر کی بات ہے کہ آج پاکستان کے اندر جو نیشنلزم ہے وہ بھی واپس آیا، اور ہندوستان کو جو شکست دی ہماری فوج نے آج، اور جس طریقے سے اس کانفلکٹ میں
اس سے پاکستان کا جو ایک آپ سمجھیے کہ جو ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا مسنگ ہو گیا تھا کہ شاید ہم بڑے کو کمزور ہیں، ٹھیک وہ ہے. چیز ہم نے کور کی اور بڑا اس میں کامیابی حاصل کی. ہاں اب اس لیکن کے وہ بعد ٹرمپ کارڈ جو نہیں چلا عمران کی ہاں رہائی کے لیے، اس جی میں میں اس وہ کے طرف اس کا کیا ہوا؟ جی اس کے طرف بھی میں آ رہا ہوں. اب دیکھیے یہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ اس سے جو ریگولر آپ کی کیلکولیشنز تھی وہ آؤٹ ہونی. اب اس کے بعد اس خطے میں جو پاکستان کے جو فوج کے سربراہ ہے، ظاہر ہے ان کا قد، ان کی حیثیت بہت اوپر چلی گئی. اور جو ساری کیلکولیشنز تھی کہ پریزیڈنٹ جو ہے یو ایس کا وہ آ کے یہ کرے گا یا جی وہ کرے گا، وہ تو آؤٹ ہونی تھی. سو ایک طرف یہ تو گین ہے پاکستان کا. اس گین میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اپوزیشن کو بھی شامل ہونا چاہیے. اس کے اوپر جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے. یہ تو ایک پی ٹی آئی کے اندر ایک جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے جس کا پاکستان سے اتنا انٹرسٹ نہیں رہا، وہ باہر ہے، ان کے سب کچھ ہی باہر ہے، وہ ایک فرق ڈالنے کی زیادہ سر، وہ کوشش ٹرمپ کرتا ہے. کارڈ تو بتائے نا، ٹرمپ کارڈ کو فیل ہوا. میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہاں ہوں. بھائی. جب آپ نے اتنی بڑی کامیابی لے لی ہندوستان کے خلاف، تو موجودہ رجیم جو تھی اس کے اوپر جو کیلکولیشن تھی وہ تو آؤٹ ہونی ہی تھی نا، وہ ٹھیک تو ہے، آؤٹ اس ہو وجہ گئی. سے